إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تمام تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ذات ہے جسے چاہے گمراہ کر دے. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. درود و سلام محترم انبیاء علیہ السلام پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ کے تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. خاص طور پر میرے اور آپ کے نبی جن سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے، جن سے محبت ہمارا ایمانی شیوا ہے، جو سید النبیین والآخرین ہیں، سید ولد آدم ہے، شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود و سلام کے بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے انسان کو دو جنس میں بنایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے انسان کو مرد اور عورت دو جنس میں بانٹا اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی: من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. کہ جو کوئی نیک عمل کرے من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
وَهُوَ مُؤْمِن، شرط ایک رکھی اللہ رب العالمین نے کہ وہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا کہ ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں بہترین جزا دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسی بہترین جزا جو عمل کریں گے، جو نیک عمل کریں گے، اس سے بہتر بدلہ ہم انہیں دیں گے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو فرائض اتارے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر بھیجے ہیں، ان احکامات میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ان احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور ان احکامات پر عمل کرنے کے بعد جو ثواب اور اجر ملنے والا ہے، اس اعتبار سے بھی مرد اور عورت برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد 5 وقت کی نماز پڑھے تو مرد کو ایک الگ طریقے سے ثواب دیا جائے گا، عورت کو کم دیا جائے گا. یا مرد روزہ رکھے تو مرد کو ثواب زیادہ، عورت کو کم. ایسا مزاج ہماری شریعت کا نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، چاہے مرد اور عورت ہو، مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ بہترین زندگی اللہ رب العالمین دے گا اور ایسا اجر دے گا. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نیک عمل کرنے سے، نیک عمل سے بہتر اللہ رب العالمین تمہیں بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا. آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا تعلق ہے عورتوں سے، جو اللہ رب العالمین نے دوسری جنس پیدا کی ہے، عورتوں کی، خواتین کی. وہ مثالی خاتون کون سی ہے؟ یہ جنتی خاتون کہے یا مکمل مومنہ خاتون جس کے اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہو، یا جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوصاف کے تعلق سے احادیث میں بتلایا ہو، وہ خصلتیں کیا ہے، وہ نیک عادتیں کیا ہے جن کی وجہ سے ایک خاتون مثالی خاتون بن سکتی ہے، جن کی وجہ سے ایک عورت جنتی عورت کہلوا سکتی ہے. وہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ کیا صفات ہونی چاہیے، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آخری 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی. مومنہ عورتوں کی مثال کہ اگر کوئی ایمان والی عورت کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتی ہے، یا ایمان والی عورت کی کوئی مثالی خاتون ہے، اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی. اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ نے مثال بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اس کی مثال بیان فرمائی امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، جب فرعون کی بیوی آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی، معلوم ہوا فرعون کے لوگوں کو، تو ان ساروں نے یہ طے کیا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور منصوبہ بندی ہونے لگی اور سزائیں ہر دن دینے لگے. کھلی آسمان کے نیچے، دھوپ کے نیچے تپش میں بٹھایا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں. آسیہ امرأۃ فرعون جو فرعون کی بیوی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی، وہ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے چاہے اللہ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. فرعون کی بیوی، فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلی دعویٰ کرنے والا شخص.
کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا فرعون ظالم جابر شخص، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد جو تکلیفیں، جو پریشانیاں فرعون کے لوگوں کی جانب سے آسیہ کو دی جانے لگی، ان تمام تکلیفات پر وہ صبر کرتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ سب سے بڑا چٹان کون سا چٹان ہے، تاکہ اس چٹان کے نیچے اس عورت کو دبا دیا جائے۔ دیکھا جائے فرعون کے جو حواری تھے، فرعون کے جو خادم تھے، وہ گئے اور ایک سب سے بڑا چٹان لایا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ مومنہ تھی، جب دیکھا کہ وہ موت کے بالکل قریب ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی تو میرے لیے اپنے پاس گھر بنا۔ دعا بھی کیا ہے؟ صرف گھر بنانے کی دعا نہیں ہے، جنت میں گھر بنانے کا سوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے پاس، تیرے قرب میں اللہ تبارک و تعالی جنت بنا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اللہ تبارک و تعالی تو مجھے فرعون کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین تو مجھے نجات دے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے نجات دے۔ جب یہ دعا کرتی ہے آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ تبارک و تعالی جب وہ ظالم لوگ پتھر ڈالنے ہی والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ہی آسیہ رضی اللہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام والتسلیم، ان کے بدن سے اللہ تبارک تعالی روح نکال لیتا ہے اور وہ صرف جسم پر وہ پتھر کو ڈال دیتے ہیں۔ مثالی خاتون کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ وہ موحدہ ہو، توحید پرست ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں جو رکاوٹیں آنے والی ہو، ان تمام رکاوٹوں کو برداشت کرنے والی ہو، دین کے معاملات پر ثابت قدم ہو، وہی مثالی خاتون کہلائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، خاص طور پر خواتین کے لیے، کہ ایمان والی مثالی جنتی عورت کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ توحید پرست ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی ہو، اور پھر توحید کے معاملے میں جو پریشانیاں، جو تکالیف سامنے آتی ہو، ان تمام تکالیف پر صبر کرنے والی ہو، صبر کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے والی اگر کوئی عورت ہے تو اس کے اندر مثالی خاتون والی ایک صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کمل من المؤمنین رجال کثیر، ایمان والے مرد میں بہت سارے ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے کمال درجے کو پہنچا۔ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں جیسا کہ معلوم ہے۔ کمل من المؤمنین رجال کثیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے نوجوان، میری امت کے مردوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے کمال کو پہنچے۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ، لیکن عورتوں میں صرف کمال کے درجے کو پہنچنے والی صرف اور صرف 4 عورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نام بتایا، مریم بنت ابنت عمران، دوسری عورت ہے مریم علیہ السلام۔ تیسری عورت خدیجہ بنت خویلد زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری عورت۔ چوتھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قرار دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے،
ان میں سے 2 عورتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، وہ ہے آسیہ فرعون کی بیوی، اور دوسری مریم علیہ السلام، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ نے مثال بیان فرمائی مریم علیہ السلام کی جو پاک دامن تھی، احسنت فرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بدن میں روح ڈھونڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ جبرائیل امین علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں روح لے کر، اور وہ روح کو حضرت مریم علیہ السلام کے گرہبان میں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی احسنت فرجها، کہ بڑی پاک دامن عورت تھی۔ معلوم کیا ہوا، مثالی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اور ایسی عورت تھی، بڑی دیندار عورت تھی مریم علیہ السلام، اللہ والی عورت تھی۔ اپنے لیے ایک غرفہ، ایک کمرہ انہوں نے خاص کر لیا تھا تاکہ اس کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالق۔ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے محراب میں داخل ہوتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس حجرے میں، اس کمرے میں رزق ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے، بے موسم کا پھل فروٹ ہے۔ پوچھتے ہیں زکریا مریم علیہ السلام سے اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے۔ یہ کرامت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کرامات کو نہیں مانتے، کرامات مانتے ہیں لیکن شرط یہ کہ وہ ثابت ہونا چاہیے۔ ہر کرامت کو نہیں مانتے، جو بولے لوگ نہیں مانتے، دلیل کے ساتھ اگر ثابت ہو تو بالکل مانتے۔ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ معجزہ جس کا صدور انبیاء علیہ السلام سے ہو، جو انبیاء علیہ السلام سے صادر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کا مطلب خارق عادت چیز، عادت کے مطابق وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، عصا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کی شکل اختیار کی۔ یہ چیز عام طور پر نہیں ہوتی، جو چیز عام طور پر نہیں ہوتی اور بسا اوقات ہو جائے اللہ کی مدد سے تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ اور کرامت جن کا صدور انبیاء سے نہیں ہوتا بلکہ اولیاء سے ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب مقرب بندے ہوتے ہیں، مقرب بندیاں جو ہوتی ہیں ان کا صدور ان سے ہوتا ہے کرامت کا۔ اور یہ کرامت تھی مریم علیہ السلام، چونکہ نبی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق انہیں نصیب کر رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بے موسم کا پھل آیا تو آیا کہاں سے؟ کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ زکریا علیہ السلام وہاں دعا کرتے ہیں، اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے کہ بے موسم پھل عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا ہے بڑھاپے میں؟ هنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بہترین ذریت عطا فرما، بہترین اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا کو سننے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبول ہوتی ہے۔ بہرحال مریم علیہ السلام ایک مثالی خاتون ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مثالی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پاک دامنی کو اختیار کرے، وہ پاک دامن رہے۔ اور تیسری جو عورت جو کہ ایمان کے درجے کو پہنچی ہے، مکمل ایمان والی کہلائی ہے، وہ خدیجہ بنت خویلد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے پہلی وحی کا جو واقعہ پیش آیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین علیہ السلام زور سے اپنے سینے سے دبوچتے ہیں، لگاتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ وصیت کرتے ہیں، زور سے دبوچتے ہیں، سینے سے سینہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب یہ حادثہ پیش آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر اپنے گھر واپس آتے ہیں اور زملونی زملونی کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ دورے دورے جاتی ہیں، چادر لاتی ہیں اور اڑاتی ہیں۔ رسالت کا جو بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا، اس احساس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم پسینے شرابور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور پیشانی پر پسینہ جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور کہنے لگے خدیجہ بنت خویلد سے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ وہاں پر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ نے جو دلاسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ تاریخ سے لکھے جانے والے ارقام ہیں، وہ تاریخ سے لکھے جانے والے حروف ہیں۔ کہتے ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ آگے بیان فرماتے ہیں انک لتصل الرحم، وہ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر ناقص کے لیے کماتے ہیں، ہر بیوہ اور غریب کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بات کہتے ہیں، وتصدیق الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر خیر کے کام میں آگے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثالی عورت کے لیے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے مرد کی تائید و نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی اس جگہ اور کہنے لگتی آپ گئے ہی کیوں اس جگہ پر، کس نے کہا آپ کو اس جگہ جانے کے لیے، اس اونچی پہاڑ پر اس غار میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر ایسے عورتیں ہوتی آج کل کی تو یہی کہتی۔ لیکن حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے کہا، دلاسا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے منصب اور بہت بڑے عہدے سے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ جو کہ ایمان کے مکمل درجے کو پہنچی، یوں ہی نہیں پہنچی، بہت ساری صفات، بہت سارے اوصاف آپ کے اندر تھے جو کہ آپ کو مثالی خاتون کے لیے آپ کو چنا گیا۔ چوتھی عورت جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ ایمان کے درجے کے سب سے اعلیٰ درجے کو پہنچی ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آتی ہیں کہ دن بھر وہ چکی پیستی ہیں، چکی پیستے پیستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید النبیین والمرسلین کی بیٹی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، اور دنیا میں یہ عالم ہے کام کر رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں، چکی پیستے پیستے ہاتھ چھلنی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور درخواست لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادمہ چاہیے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کی سوتیلی ماں تھی، انہیں سارا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آئے
تو کہہ دینا کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ سارا معاشرہ سنا کر گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جس طریقے سے باتیں سنائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں اور یہ شکایت لے کر آئی ہیں کہ کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر آتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ دیکھو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، جو خادم آئی تھی جو مستحق لوگ تھے انہیں میں نے دے دیا۔ لیکن ایک بات، ایک نصیحت میں کرنا چاہوں گا، اگر تم اس نصیحت کو اپناؤ گے، اس نصیحت پر عمل کرو گے، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں نصیحت کی۔ راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آویتما الی فراشکما، جب تم دونوں اپنے بستر پر چلے جاؤ آرام کی غرض سے، سونے کی غرض سے، سبحا 33 واحمدا 33، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، وکبرا 34، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، خیر لک من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے تمہاری ساری تھکان کو، تمہاری دن بھر کی تمام محنت اور مشقت کی وجہ سے، تمہارا جسم جو مشقت اور محنت کی وجہ سے تکلیف اور اوجھل ہو جایا کرتا تھا، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یوں ہی مثالی نہیں بنی، بلکہ بڑی صبر کرنے والی، صبر کا پہاڑ تھی، صبر کا چٹان تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مثالی عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو مثالی عورت کے لیے ایک وصف یہ بھی کہ وہ صبر کرنے والی ہو۔ آزمائشات آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو یا زندگی کے مسئلے مسائل ہو، ان میں ایک عورت کا، ایک جنتی عورت کا، ایک مثالی عورت کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ایک مثالی عورت، ایک جنتی عورت ان تمام مشکلات اور مصائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، تقدیر کا مسئلہ سمجھ کر صبر کرتے ہوئے آگے چلتی ہے۔ ایسے ہی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورت کا، ایمان کے سب سے اونچے درجے پر جو عورتیں جو پہنچی ہیں وہ یوں ہی نہیں پہنچی، بلکہ ان کے اندر وہ اوصاف تھے، وہ خصال حمیدہ تھی، جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کرا۔ اور دوسری روایت میں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہے کہ ایمان کے درجے کو وہ بھی پہنچی ہیں، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرے اور آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، 18-19 سال کی آپ تھی۔ زندگی اس کے بعد آپ نے بہت ساری گزاری، لیکن وہ ساری زندگی آپ علم حاصل کرتے رہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے آیتوں کی تفسیر، حدیث رسول کی تشریح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قال اللہ قال الرسول کی علم کے لیے اپنے آپ کو لٹایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ سرید ایک عربی ڈش ہے جسے کھایا جاتا ہے، سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ جملے فرمائے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھیں کہ وہ عورتیں جو مثالی خاتون بنی ہیں، یا وہ عورتیں جو جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہیں، وہ کیوں دی گئی ہیں، وہ کیا خصال تھے ان کے اندر، وہ کیا اوصاف تھے، انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر خواتین اگر سن رہی ہیں، خواتین ان اوصاف کو سمجھیں اور اپنے اندر ان اوصاف کو اجاگر کریں، اپنے اندر ان اوصاف کو لے کر آئیں
یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ان اوصاف ان اللہ تبارک و تعالیٰ مثالی خواتین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی شامل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنتی عورت کون ہے، وہ کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت وہ ہے المرأة اذا صلت خمسها، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، وصامت شهرها، رمضان المبارک کا اگر مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھے، وحافظت فرجها، تیسرا وصف اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پاک دامن ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اور آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا أَوْ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرمانبردار، اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو۔ اگر یہ 4 اوصاف اگر کسی حدیث میں ہے تو فرمان نبی سے یہ ثابت ہو گیا، یقین مانیے کہ وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، ایسی عورت سے کہا جائے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہو، ایسی عورت سے صرف اور صرف 4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیل لها ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے کہا جائے گا کل محشر کے دن کہ جاؤ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بشارت ہے ان عورتوں کے لیے جو چاہتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق کرائے۔ صرف 4 اوصاف اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں رکھیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم الجنہ، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو جنتی عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل ودود ولد، ہر وہ عورت جو محبت کرنے والی ہو، ہر وہ عورت جو کثرت سے بچے جننے والی ہو، اور اذا غضب زوجها، جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے قالت هذه يدي في يدي، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اوصاف کسی عورت میں محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو، اور شوہر کی ناراضگی کو برداشت کرنے والی نہیں ہو، اگر ایسی عورت ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھیں کہ جنتی عورت کی مثالیں کیا ہیں، اور خواتین جو مثالیں اور جو علامات جو اوصاف بتائے گئے ہیں ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بڑی آسانی کے جنت میں داخل کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خواتین سے درخواست ہے کہ جو اوصاف آج کے جمعہ خطبہ جمعہ بیان کیے گئے ہیں، جنتی عورت مثالی عورت کے جو اوصاف ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم تمام کو زندہ رکھے، توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے سے کوثر کا پانی نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.